ذرا سوچئے آخری بار آپ نے فون کو کب چیک کیا تھا؟ صرف 5 منٹ پہلے یا شاید 1 منٹ پہلے؟ ہم میں سے اکثر لوگ کہیں بھی ہوں، کسی بھی کام میں مصروف ہوں، جیسے ہی فون بجتا ہے بے اختیار اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ دن بھر میں سینکڑوں بار اسکرین آن کرتے ہیں، کمنٹس دیکھتے ہیں، نوٹیفیکیشنز دیکھتے ہیں۔ یا اس کے پیچھے ہمارے دماغ، کیا یہ صرف ہماری عادت ہے یا اس کے پیچھے ہمارا دماغ کا ایک نہایت طاقتور نظام کام کر رہا ہے؟ جی عزیز ساتھیوں، آج ہم ایک ایسے لفظ ڈوپامائن ڈیٹاکس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیا واقعی چند دن موبائل سے دور رہنے سے انسان کی زندگی بدل سکتی ہے، یا یہ صرف انٹرنیٹ پر پھیلنے والا ایک نیا ٹرینڈ ہے؟ آئیے سائنس، نفسیات اور عملی زندگی کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ اگر ابھی آپ کے فون پر نوٹیفیکیشن کی آواز آ جائے تو کیا آپ خود کو روک سکیں گے؟ ہم میں سے اکثر لوگ کہیں بھی رہو، صبح آنکھ کھلتے ہی موبائل، ناشتے کے دوران موبائل، کام کے بیچ میں موبائل، رات سونے سے پہلے بھی موبائل۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم فون استعمال نہیں کر رہے بلکہ فون ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ ہم یہ جانیں گے کہ آخر ڈوپامائن ڈیٹاکس کیا چیز ہے۔ سب سے پہلے ایک غلط فہمی دور کر لیتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈوپامائن خوشی کا ہارمون ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک مکمل طور پر درست بات نہیں۔ ڈوپامائن دراصل ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے، یعنی ایک ایسا کیمیائی پیغام رساں مادہ جو دماغ کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پیغام پہنچاتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس سے دماغ کو فائدہ محسوس ہوتا ہے، مثلاً کھانا کھانا، کامیابی حاصل کرنا، تعریف سننا یا کوئی نئی چیز سیکھنا، تو دماغ مخصوص مقدار میں ڈوپامائن خارج کرتا ہے۔ یہی ڈوپامائن ہمارے دوبارہ وہی کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سادہ الفاظ میں ڈوپامائن خوشی نہیں دیتا بلکہ خوشی حاصل کرنے کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ ہمارا دماغ اربوں خلیات پر مشتمل ہے۔ یہ خلیات آپس میں مسلسل معلومات کا تبادلہ کرتے رہتے ہیں۔ جب آپ کوئی دلچسپ کام کرتے ہیں تو دماغ کے اندر موجود ریوارڈ سسٹم متحرک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ڈوپامائن خارج ہوتی ہے۔ دماغ فوراً ایک پیغام ریکارڈ کرتا ہے، یہ کام اچھا تھا، دوبارہ کرنا۔ اسی وجہ سے اگر کسی شخص کو کسی کام سے انعام یا خوشی ملے تو وہ اسے بار بار دہرانا چاہتا ہے۔ یہی نظام انسان کو محنت کرنے، نئی چیزیں سیکھنے، کامیابی حاصل کرنے اور زندگی میں آگے بڑھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اگر ڈوپامائن نہ ہوتی تو شاید انسان میں سیکھنے، محنت کرنے اور ترقی کرنے کا جذبہ بھی بہت کم ہو جاتا۔ اسی لیے سائنسداں ڈوپامائن کو اکثر موٹیویشن مالیکیول بھی کہتے ہیں۔ ڈوپامائن خوشی کا ہارمون ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ جب آپ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا اپنی محنت کا نتیجہ حاصل کرتے ہیں تو اصل خوشی مختلف دماغی کیمیکلز کے مجموعے سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو مسلسل کوشش، امید اور شوق آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس میں ڈوپامائن کا کردار بہت اہم ہے۔ یعنی ڈوپامائن آپ کو منزل تک پہنچنے کے لیے دوڑاتا ہے۔ یہ منزل نہیں ہے بلکہ منزل تک پہنچنے کی خواہش ہے۔ اب ذرا اپنی روزمرہ زندگی کو دیکھیے۔ آپ انسٹاگرام کھولتے ہیں، ایک ویڈیو، پھر دوسری، پھر تیسری، اور اچانک 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے۔ آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا وقت گزر جائے گا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کی وجہ ویریبل ریوارڈ سسٹم ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اگلی ویڈیو دلچسپ ہوگی یا نہیں، اگلی پوسٹ مزاحیہ ہوگی یا بورنگ، اگلا نوٹیفیکیشن کسی دوست کا ہوگا یا کسی نئی فالوور کا۔ یہ غیر یقینی انعام دماغ میں بار بار ڈوپامائن پیدا کرتا ہے، اور یہی چیز انسان کو مسلسل اسکرول کرتے رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ آج دنیا بھر میں لاکھوں لوگ صرف چند سیکنڈ کی ویڈیوز دیکھتے دیکھتے گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں۔ ہر نئی ویڈیو دماغ کو ایک نیا محرک دیتی ہے، نیا چہرہ، نئی آواز، نئی معلومات، نیا مزہ۔ ہر چند سیکنڈ بعد دماغ کو ایک نئی خوراک ملتی رہتی ہے۔ آہستہ آہستہ
دماغ اسی رفتار کا عادی ہو جاتا ہے، پھر کتاب پڑھنا مشکل لگتا ہے، نماز میں توجہ کم ہونے لگتی ہے، مطالعہ بور محسوس ہونے لگتا ہے اور لمبی گفتگو بھی بے دلچسپ لگنے لگتی ہے، کیونکہ دماغ ہر چند سیکنڈ بعد نیا محرک مانگ رہا ہوتا ہے۔ ویڈیو گیمز بھی اسی اصول پر کام کرتے ہیں۔ ہر لیول مکمل ہونے پر انعام، ہر جیت پر نئی کامیابی، ہر کامیابی پر نئے پوائنٹس، ہر چند منٹ بعد دماغ کو ایک نیا انعام۔ اسی طرح موبائل کی نوٹیفیکیشنز بھی ہمارے دماغ کو بار بار متحرک کرتی ہیں۔ ہر بار فون بجتا ہے، دماغ سوچتا ہے شاید کوئی اہم چیز آئی ہو۔ یہ شاید ہی ڈوپامائن کے نظام کو بار بار متحرک کرتا رہتا ہے۔ تصور کیجئے دو دوست ہیں، علی اور احمد۔ علی صبح اٹھتے ہی موبائل کھول لیتا ہے، 1 گھنٹہ ریلیز، پھر شارٹ ویڈیوز، پھر سوشل میڈیا۔ شام تک وہ خود کو تھکا ہوا، بے مقصد اور بے توجہ محسوس کرتا ہے۔ دوسری طرف احمد صبح موبائل کو ایک طرف رکھتا ہے، ورزش کرتا ہے، کتاب پڑھتا ہے، اپنی کتاب کی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ شروع میں اسے یہ سب مشکل لگتا ہے، لیکن چند ہفتوں بعد وہ زیادہ پرسکون، زیادہ فوکسڈ اور زیادہ پراعتماد محسوس کرنے لگتا ہے۔ فرق صرف ایک تھا، ایک نے اپنے دماغ کو فوری خوشیوں کا عادی بنا لیا، دوسرے نے اپنے دماغ کو حقیقی کامیابی کے لیے اس کو تربیت دی، اور یہی فرق آگے چل کر انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر ہمارا دماغ واقعی اس ڈوپامائن کے جال میں پھنس چکا ہے تو کیا اس سے نکلنا ممکن ہے؟ کیا صرف چند دن کے ڈوپامائن ڈیٹاکس سے ہماری توجہ، یادداشت اور زندگی دوبارہ پہلے جیسی ہو سکتی ہے، یا یہ صرف ایک سوشل میڈیا ٹرینڈ ہے؟ ہم جانیں گے کہ آخر ہم بار بار اپنا فون کیوں چیک کرتے ہیں، سوشل میڈیا کمپنیاں ہمارے دماغ کو کس طرح اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور ڈوپامائن لوپ کیسے کام کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ نے صرف وقت دیکھنے کے لیے فون اٹھایا، لیکن چند لمحوں بعد خود کو سوشل میڈیا پر اسکرول کرتے ہوئے پایا؟ 5 منٹ کے لیے فون کھولا اور جب نظر گھڑی پر گئی تو آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ آپ نے شاید ارادہ بھی نہیں کیا تھا۔ پھر ایسا کیوں ہوا؟ کیا ہماری قوت ارادی کمزور ہے، یا پھر اس کے پیچھے ایک ایسی نفسیاتی حکمت عملی ہے جسے دنیا کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں برسوں کی تحقیق کے بعد استعمال کر رہی ہیں؟ آج ہم اسی راہ سے پردہ اٹھائیں گے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا صرف دوستوں سے رابطے کا ذریعہ ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ جدید سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اس طرح ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ صارف زیادہ سے زیادہ وقت ان پر گزارے۔ اس مقصد کے لیے مختلف نفسیاتی اصول استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے انفینائٹ اسکرول، لامحدود اسکرولنگ، بار بار آنے والی نوٹیفیکیشنز، لائکس اور کمنٹس، ذاتی دلچسپی کے مطابق مواد دکھانے والے۔ تمام چیزیں صارف کی توجہ کو زیادہ دیر تک برقرار رکھنے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ اب آئیے ہم تصور کو سمجھتے ہیں۔ ڈوپامائن لوپ۔ فرض کریں آپ کا فون بجتا ہے، آپ فوراً اسکرین آن کرتے ہیں، ایک نیا میسیج آتا ہے، دماغ کو ایک چھوٹا سا انعام محسوس ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ فون چیک کرتے ہیں، اس بار شاید کوئی نیا میسیج نہ ہو، لیکن اگلی بار ہو سکتا ہے۔ یہی شاید دماغ کو دوبارہ کوشش کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یوں ایک چکر شروع ہوتا ہے، نوٹیفیکیشنز، فون چیک کرنا، وقتی اطمینان یا توقع، دوبارہ فون چیک کرنا۔ یہی سلسلہ بار بار دہرایا جائے تو آہستہ آہستہ ایک عادت بن سکتی ہے۔ انسانی دماغ فوری انعام کو اکثر دیر سے ملنے والے بڑے انعام پر ترجیح دیتا ہے۔ مثلاً ایک طرف 1 گھنٹہ کتاب پڑھنا ہے، دوسری طرف صرف ایک کلک پر دلچسپ ویڈیوز موجود ہیں۔ دماغ فوری لطف کی طرف زیادہ آسانی سے مائل ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں محنت کم ہوتی ہے اور انٹرٹینمنٹ زیادہ۔
اسی لیے مطالعہ مشکل لگتا ہے۔ ورزش ٹلتی رہتی ہے اور چند سیکنڈ کی ویڈیو زیادہ پرکشش محسوس ہوتی ہے۔ یہ انسانی دماغ کا ایک فطری رجحان ہے، لیکن جدید ٹیکنالوجی اس رجحان سے بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہوگا کہ اگر آپ ایک موضوع کی چند ویڈیوز دیکھیں تو اگلی 10 ویڈیوز بھی تقریباً اسی موضوع کی آ جاتی ہیں۔ یہ اتفاق نہیں، سوشل میڈیا کے الگورتھمز آپ کی دلچسپی دیکھنے کا وقت، کلکس اور رد عمل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ پھر وہ ایسا مواد دکھاتے ہیں جس کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ مزید دیر تک دیکھتے رہیں گے۔ اس کا مقصد لازماً آپ کو نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ آپ کی مصروفیات بڑھانا ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ وقت پلیٹ فارم پر گزارنے سے اشتہارات زیادہ دکھائے جا سکتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر ہم 15 یا 30 سیکنڈ بعد نئی ویڈیو، نئی آواز، نیا منظر اور نئی معلومات سامنے آئیں تو دماغ اسی رفتار کا عادی ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کتاب کھولتے ہیں یا کسی لیکچر کو توجہ سے سننے کی کوشش کرتے ہیں تو وہی رفتار موجود نہیں ہوتی۔ نتیجتاً دل جلد اکتا جاتا ہے، بار بار فون دیکھنے کا دل چاہتا ہے، توجہ برقرار رکھنا مشکل محسوس ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص میں یہی اثرات ایک جیسے ہوں، لیکن بہت سے لوگ اس تجربے کی شکایت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، اگر یہ عادت مسلسل جاری رہی تو کیا ہو سکتا ہے؟ ممکنہ اثرات میں شامل ہیں: وقت کا ضائع ہونا، اہم کاموں میں تاخیر، مطالعے یا کام کے دوران بار بار توجہ بٹنا، نیند سے پہلے زیادہ اسکرین استعمال کرنے کی صورت میں نیند کے معیار پر منفی اثر پڑتا ہے۔ حقیقی زندگی کے اہداف کے لیے صبر اور مستقل مزاجی برقرار رکھنا مشکل محسوس ہوتا ہے۔ یہ تمام اثرات ہر فرد میں یکساں نہیں ہوتے، لیکن اگر اسکرین کا استعمال بے قابو ہو جائے تو یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ برسوں میں متعدد سائنسی مطالعات نے اس بات کا جائزہ لیا ہے کہ اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا کا ضرورت سے زیادہ استعمال توجہ، نیند اور روزمرہ کارکردگی سے کس طرح متعلق ہو سکتا ہے۔ تحقیقی نتائج عمومی طور پر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بار بار نوٹیفیکیشنز توجہ میں خلل ڈال سکتی ہیں۔ مسلسل فون چیک کرنے کی عادت کام میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ رات کے وقت زیادہ اسکرین استعمال نیند کے معیار کو متاثر کر سکتا ہے۔ تاہم ہر شخص پر اثرات ایک جیسے نہیں ہوتے اور استعمال کا انداز، دورانیہ اور انفرادی حالات بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اصل مسئلہ صرف فون کا ہونا نہیں، بلکہ اس کا غیر متوازن اور بے مقصد استعمال ہے۔ 2 طلباء ایک ہی امتحان کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک ایگزامپل ہے یہ۔ پہلا طالب علم ہر 10 منٹ بعد اپنا فون چیک کرتا ہے، صرف 1 منٹ، لیکن وہ 1 منٹ اکثر 10 یا 15 منٹ میں بدل جاتا ہے۔ دوسرا طالب علم 1 گھنٹے کے لیے فون کو سائلنٹ کر کے دور رکھ دیتا ہے، پڑھائی مکمل کرنے کے بعد ہی فون دیکھتا ہے۔ 1 مہینے بعد دونوں کی تیاری میں واضح فرق نظر آنے لگتا ہے۔ فرق ذہانت کا نہیں تھا، فرق صرف یہ تھا کہ ایک نے اپنی توجہ کو بار بار تقسیم کیا اور دوسرے نے اسے محفوظ رکھا۔ اب یہ ایک اہم سوال باقی ہے، اگر ہمارا دماغ واقعی فوری خوشیوں کا عادی ہو چکا ہے تو کیا ہم اسے دوبارہ لمبے عرصے کی توجہ، گہری سوچ اور حقیقی کامیابی کے لیے تربیت دے سکتے ہیں؟ کیا ڈوپامائن ڈیٹاکس واقعی کام کرتا ہے؟ اور اگر ہاں تو اسے صحیح طریقے سے کیسے کیا جائے؟ آئیے اب یہ ایک مکمل ڈوپامائن ڈیٹاکس پلان ہم سیکھیں گے، اور ایسی ڈیپ ورک جس میں صبح سے رات تک کی عملی عادات، موبائل استعمال کے اصول، ورزش، مطالعہ، ٹیکنکس شامل ہوں گی جو آپ کی توجہ اور ذہنی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہیں۔ آپ یہ آگے مکمل تفصیل دیکھیے یہ ویڈیو کی، آگے بہت ہی کام آنے والی کارآمد باتیں بتاؤں گی میں، اور ویڈیو کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے۔ جو لوگ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ سبسکرائب بھی کیجئے۔
اب ہم آگے بڑھتے ہیں. ذہنی کارکردگی کو بہتر بنانے میں جو مدد دیتے ہیں وہ 7 days، جس میں ڈیپ ورک، مارننگ روٹین، 24 hours ڈیٹاکس پلان اور ڈوپامائن ڈیٹاکس چیلنج، ڈیجیٹل منیملزم اور مائنڈ فلنس ایکسرسائز کو تفصیل سے شامل کیا گیا ہے، جس میں عملی حقیقت پسندانہ اور سائنسی بنیادوں پر مشورے شامل ہیں. اس میں یہ واضح رکھا گیا ہے کہ ڈوپامائن ڈیٹاکس سے مراد ڈوپامائن کو ختم کرنا نہیں بلکہ اسٹیمولائی یعنی غیر ضروری محرکات کو محدود کرنا ہے. آئیے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہے آگے کے، بغور سنیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے. فرض کریں آپ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں ہر طرف شور ہے، ہر شخص آپ کو آواز دے رہا ہے، ہر طرف روشنیاں ہیں، ہر چند سیکنڈ بعد کوئی نہ کوئی آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے. کیا آپ ایسے ماحول میں کسی اہم کتاب پر توجہ دے سکتے ہیں؟ شاید نہیں. اب ذرا اپنے دماغ کے بارے میں سوچئے. اگر وہ بھی ہر لمحے نوٹیفیکیشنز، شارٹ ویڈیوز، گیمز اور سوشل میڈیا کے شور میں گھرا رہے تو وہ سکون سے کیسے سوچے گا؟ اسی لیے آج دنیا بھر میں لوگ ایک اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، وہ ہے دیکھیے ڈوپامائن ڈیٹاکس. لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے ہم غور سے سنیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ایک غلط فہمی دور کر لیتے ہیں. ہم اپنے جسم سے ڈوپامائن ختم نہیں کر سکتے اور نہ ہی ایسا کرنا چاہیے. ڈوپامائن زندگی کے لیے ضروری ہے. یہ سیکھنے، محنت کرنے، فیصلے کرنے اور مقصد حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. تو عزیز ساتھیوں، دیکھیے ڈوپامائن سے ہمیں فائدہ بھی ہے. اصل مقصد یہ نہیں کہ ڈوپامائن ختم کر دی جائے، بلکہ یہ ہے کہ غیر ضروری اور مسلسل محرکات کو کم کریں تاکہ دماغ کو ہر وقت فوری انعامات کی عادت نہ پڑے. یعنی ڈیٹاکس ڈوپامائن کا نہیں بلکہ عادتوں کا ہوتا ہے. 24 گھنٹے کا پلان دیکھیں گے ہم ڈوپامائن ڈیٹاکس کا. اگر آپ پہلی بار یہ آزما رہے ہیں تو انتہائی سخت اصول بنانے کی ضرورت نہیں. آسان طریقے سے آغاز کریں گے. سب سے پہلے ہم صبح اٹھنے کے بعد پہلے 1 گھنٹے تک فون استعمال نہیں کریں گے. نوٹیفیکیشنز نہ دیکھیں، سوشل میڈیا نہ کھولیں. اس وقت کو اپنے لیے محفوظ رکھیں. پانی پئیں، ہلکی ورزش کریں، دن کا منصوبہ بنائیں اور اگر ممکن ہو تو چند صفحات کسی اچھی کتاب کے پڑھیں. تو اس سے کیا ہے، ہمارا مائنڈ ڈائیورٹ ہوتا ہے. دن کے دوران موبائل صرف ضرورت کے وقت استعمال کریں. غیر ضروری نوٹیفیکیشنز بند کر دیں. عزیز ساتھیوں، یہ پوائنٹس جو میں بتا رہی ہوں اس کو آپ اپنی ڈائری میں بھی نوٹ کر کے عمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کام کے دوران فون کو میز پر دور رکھیں یا ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ استعمال کریں. رات میں سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے اسکرین سے دور رہنے کی کوشش کریں. اس کی جگہ مطالعہ یعنی کتابوں کا مطالعہ کریے یا دعا کیجیے، کسی سے بات چیت یعنی گفتگو کیجیے یا پرسکون سرگرمی اختیار کریں. یاد رکھیں، مسئلہ موبائل نہیں، اس کا بے مقصد استعمال ہے. چند آسان اصول اپنائیں. تو اس میں دیکھیے پہلا اصول کیا ہے، ہر نوٹیفیکیشن ضروری نہیں ہوتی، صرف واقعی ہم ایپس کی نوٹیفیکیشن آن رکھیں. دوسرا اصول ہے، صبح اٹھنے سے پہلے خود سے سوال کریں، میں کس مقصد کے لیے فون کھول رہا ہوں؟ اگر جواب واضح نہیں تو شاید ابھی فون کھولنے کی ضرورت بھی نہیں. پھر تیسرا اصول دیکھیے آپ، کھانے کی میز، مطالعے کی جگہ اور سونے کا کمرہ، ان 3 جگہوں پر موبائل کے استعمال کو محدود کریں. یہ چھوٹی سی تبدیلی بھی بڑا فرق پیدا کر سکتی ہے. دن کا پہلا گھنٹہ اکثر پورے دن کے مزاج پر اثر ڈال سکتا ہے. اگر دن کا آغاز شارٹ ویڈیوز سے ہوگا تو دماغ شروع ہی سے مسلسل نئے محرکات کی توقع کرنے لگے گا. لیکن اگر آغاز ان عادت سے ہو، یعنی فجر یا صبح کی دعا، ہلکی ورزش، واکنگ، جرنل لکھنا، دن کی منصوبہ بندی اور مطالعہ، تو دماغ نسبتاً پرسکون انداز میں
دن کا آغاز کرتا ہے۔ جب آپ ورزش کرتے ہیں تو صرف جسم ہی مضبوط نہیں ہوتا، باقاعدہ جسمانی سرگرمی ذہنی صحت، موڈ اور توجہ کو بہتر بنانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ چاہے تیز قدموں سے 30 منٹ چلنا ہو، سائیکل چلانا ہو یا ہلکی پھلکی ورزش، اہم بات مستقل مزاجی ہے۔ ایک شارٹ ویڈیو شاید صرف 20 سیکنڈ کی ہوتی ہے، لیکن ایک اچھی کتاب آپ کو کئی منٹ تک ایک ہی خیال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ شروع میں کتاب پڑھنا مشکل محسوس ہو سکتا ہے، یہ بالکل فطری بات ہے۔ روزانہ صرف 10 منٹ سے آغاز کریں، پھر آہستہ آہستہ وقت بڑھائیں۔ یہ عادت گہری توجہ پیدا کرنے میں مدد دے سکتی ہے۔ آج کل دنیا بھر میں مائنڈ فلنس پر تحقیق ہو رہی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان چند لمحوں کے لیے پوری توجہ موجودہ لمحے پر مرکوز کرے۔ مثلاً خاموشی سے بیٹھنا، اپنی سانس پر توجہ دینا یا ارد گرد کی آوازوں کو بغیر رد عمل کے محسوس کرنا۔ بعض مطالعات کے مطابق باقاعدہ مائنڈ فلنس کی مشق کچھ لوگوں میں ذہنی دباؤ کم کرنے اور توجہ بہتر بنانے میں مددگار ہو سکتی ہے، اگرچہ اس کے نتائج ہر فرد میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ مشہور مصنف نے کال نیوپورٹ ڈیپ ورک کی اصطلاح کو مقبول بنایا۔ اس کا مطلب ہے کسی اہم کام پر مکمل توجہ کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے کام کرنا۔ مثلاً 45 سے 60 منٹ تک صرف ایک ہی کام کریں، فون دور رکھیں، تمام غیر ضروری ٹیز بند کریں، کوئی نوٹیفیکیشن نہ دیکھیں، پھر 5 سے 10 منٹ کا وقفہ لیں۔ یہ طریقہ بہت سے لوگوں کے لیے کام کی گہرائی اور پیداواری صلاحیت بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ واقعی تبدیلی چاہتے ہیں تو آج ہی اقدامات شروع کریں۔ سوشل میڈیا ایپس کو ہوم اسکرین سے ہٹا دیں، غیر ضروری نوٹیفیکیشنز بند کریں، ہر روز کم از کم 1 گھنٹہ نو فون ٹائم رکھیں، کھانے کے دوران فون استعمال نہ کریں، ہفتے میں 1 دن سوشل میڈیا کا وقت نمایاں طور پر کم کریں، سونے سے پہلے موبائل کے بجائے کتاب پڑھیں، ہر صبح اپنے دن کے 3 اہم کام لکھیں اور پہلے وہ مکمل کریں۔ یاد رکھیں، بڑی تبدیلیاں اکثر چھوٹی عادتوں سے شروع ہوتی ہیں۔ ایک نوجوان نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف 7 دن کے لیے اپنی زندگی میں چند تبدیلیاں کرے گا۔ اس نے صبح فون دیکھنا بند کیا، نوٹیفیکیشنز محدود کر دیے، رات کو جلد سونا شروع کیا، روزانہ آدھا گھنٹہ مطالعہ کیا اور ہر روز چہل قدمی کی۔ صرف 1 ہفتے میں اس کی پوری زندگی تو نہیں بدل گئی، لیکن اس نے ایک واضح فرق محسوس کیا۔ اسے کام کے دوران کم بار فون دیکھنے کی خواہش ہوئی، اس کی توجہ پہلے سے بہتر ہوئی، اور سب سے اہم بات، اسے محسوس ہوا کہ اب وہ اپنے وقت پر پہلے سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص 1 ہفتہ، 1 مہینہ یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ان عادات پر قائم رہے تو اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ کیا واقعی فوکس بہتر ہوتا ہے؟ کیا ذہنی سکون میں اضافہ ہوتا ہے؟ ہم انہی سوالات کے جواب جانیں گے، ساتھ ہی ایک 7 ڈے ڈوپامائن ریسٹ چیلنج بھی پیش کریں گے، جیسے آپ آج ہی اپنی زندگی میں آزما سکتے ہیں۔ ہم انہی سوالات کے جواب جانیں گے، ساتھ ہی ایک 7 ڈیز ریسٹ چیلنج بھی پیش کریں گے جسے آپ آج ہی اپنی زندگی میں آزما سکتے ہیں۔ ذرا اپنی زندگی کا تصور کیجئے، آپ صبح بیدار ہوتے ہیں اور سب سے پہلے موبائل تلاش کرنے کے بجائے آپ کے ذہن میں اپنے مقصد کا خیال آتا ہے۔ آپ کسی کتاب کے چند صفحات پڑھتے ہیں، اپنے دن کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور جب کام شروع کرتے ہیں تو 1 گھنٹے بعد احساس ہوتا ہے کہ آج آپ نے بغیر کسی رکاوٹ کے واقعی کچھ حاصل کیا ہے۔ اب ذرا خود سے سوال کیجئے، آخری بار ایسا کب ہوا تھا؟ شاید بہت عرصہ پہلے، کیونکہ آج کا انسان معلومات کی کمی سے نہیں بلکہ توجہ کی کمی سے زیادہ پریشان ہے۔
اور یہی وہ جگہ ہے جہاں متوازن ڈیجیٹل ڈیٹاکس اور بہتر عادات ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ جب ہم مسلسل موبائل چیک کرتے رہتے ہیں تو ہمارا دماغ ایک کام سے دوسرے کام کی طرف بار بار منتقل ہوتا ہے۔ اس عمل کو بعض ماہرین ٹاسک سوئچنگ کہتے ہیں۔ ہر بار توجہ بدلنے پر دوبارہ پوری طرح کسی کام میں واپس آنے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن جب آپ غیر ضروری نوٹیفیکیشنز کم کرتے ہیں اور ایک وقت میں صرف ایک کام پر توجہ دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی توجہ برقرار رکھنے کی صلاحیت بہتر ہو سکتی ہے۔ یہ جادو نہیں بلکہ عادتوں کی تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ آپ ایک صفحہ پڑھتے ہیں لیکن چند منٹ بعد یاد ہی نہیں رہتا کہ کیا پڑھا تھا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پڑھتے وقت آپ کی توجہ بار بار بٹ رہی تھی۔ جب دماغ کو ہر چند لمحوں بعد نئی معلومات ملتی رہیں تو پرانی معلومات کو منظم کرنے کے لیے کم وقت ملتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ بغیر رکاوٹ کے مطالعہ کریں تو معلومات کو سمجھنے اور یاد رکھنے کے امکانات بڑھ سکتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارا وقت بہت سی چھوٹی چھوٹی توجہ ہٹانے والی چیزوں میں تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ جب آپ چند گھنٹوں کے لیے غیر ضروری اسکرین استعمال کم کرتے ہیں تو ممکن ہے آپ کو محسوس ہو کہ ذہن نسبتاً پرسکون ہے۔ خاموشی بھی ایک نعمت ہے اور آج کے دور میں خاموشی حاصل کرنا شاید پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ دنیا کے بہت سے کامیاب افراد اپنی روزمرہ زندگی میں ایک مشترک بات رکھتے ہیں۔ وہ ہر لمحہ ہر چیز کا جواب نہیں دیتے۔ وہ اپنے کام کے لیے مخصوص وقت رکھتے ہیں، ای میل کے لیے الگ وقت اور سوشل میڈیا کے لیے محدود وقت۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹیکنالوجی سے دور ہیں، بلکہ وہ ٹیکنالوجی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، نہ کہ خود اس کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، مصروف ہونا اور مؤثر ہونا ایک جیسی بات نہیں۔ اگرچہ ہر کامیاب انسان کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، لیکن بہت سے افراد میں چند مشترک عادات دیکھی جا سکتی ہیں۔ صبح کے پہلے کچھ وقت میں غیر ضروری اسکرین سے پرہیز، دن کے اہم کام پہلے مکمل کرنا، باقاعدہ مطالعہ، ورزش یا جسمانی سرگرمی، نیند کو اہمیت دینا، سیکھنے اور سوچنے کے لیے روزانہ کچھ وقت مختص کرنا۔ یہ عادات راتوں رات کامیابی نہیں دیتی، لیکن وقت کے ساتھ بڑا فرق پیدا کر سکتی ہیں۔ اگر آپ واقعی اپنی عادات بدلنا چاہتے ہیں تو اگلے 7 دن کے لیے یہ چیلنج قبول کیجیے۔ دیکھیے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ذرا غور سے سنیے اور اپنے ڈائریز میں نوٹ کیجیے۔ پہلے دن صبح اٹھنے کے بعد پہلے 1 گھنٹے تک موبائل استعمال نہ کریں۔ دوسرے دن تمام غیر ضروری نوٹیفیکیشن بند کر دیں، اور تیسرے دن کم از کم 30 منٹ تک کتاب پڑھیں۔ چوتھے دن 30 منٹ پیدل چلیں یا ورزش کریں۔ 5ویں دن 1 گھنٹہ مکمل توجہ کے ساتھ صرف ایک اہم کام کریں۔ 6 دن رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے موبائل بند کر دیں، اور 7ویں دن اپنے پورے ہفتے کا جائزہ لیں اور خود سے پوچھیں، کیا میری توجہ پہلے سے بہتر ہے؟ کیا میں کم وقت فون چیک کر رہا ہوں؟ کیا مجھے اپنے وقت پر زیادہ اختیار محسوس ہو رہا ہے؟ اگر جواب ہاں ہے تو یہی آپ کی نئی زندگی کی شروعات ہو سکتی ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا مطلب صرف زیادہ پیسہ یا زیادہ شہرت ہے، لیکن ایک اور قسم کی کامیابی بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے وقت کے مالک ہوں، اپنی توجہ کے مالک ہوں، اپنے فیصلوں کے مالک ہوں۔ اگر ایک موبائل فون یا ایک نوٹیفیکیشن یا ایک شارٹ ویڈیو آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی توجہ چرا لے تو سوال صرف ٹیکنالوجی کا نہیں بلکہ اپنی عادتوں پر اختیار کا بھی ہے۔ یاد رکھیں، دنیا کی سب سے قیمتی دولت صرف پیسہ نہیں بلکہ آپ کی توجہ ہے، کیونکہ جہاں آپ کی توجہ جاتی ہے
وہیں آپ کی زندگی کا وقت بھی صرف ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی توجہ واپس حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اپنا وقت واپس حاصل کر لیتے ہیں، اور اگر آپ اپنا وقت واپس حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ ڈوپامائن ڈیٹاکس کا مطلب زندگی کی خوشیاں چھوڑ دینا نہیں، بلکہ ان چیزوں پر دوبارہ اختیار حاصل کرنا ہے جو آپ کی توجہ کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں۔ تبدیلی ایک دن میں نہیں آتی، لیکن ایک دن لیا گیا صحیح فیصلہ زندگی ضرور بدل سکتا ہے۔ اگر آپ یہ 7 ڈیز چیلنج قبول کرتے ہیں تو آج ہی ایک فیصلہ کریں، اپنا فون ایک طرف رکھیں، ایک کتاب اٹھائیں، چند منٹ خاموشی میں گزاریں اور اپنی زندگی کا کنٹرول دوبارہ اپنے ہاتھ میں لینے کی شروعات کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی توجہ، وقت اور عادتوں کے بارے میں شعوری فیصلہ کر سکیں۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی وہیں جاتی ہے جہاں آپ کی توجہ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیے یہ آپ کے اختیار میں، چاہے تو آپ اصول سے زندگی گزاریے یا نہ چاہیں تو بے اصولی سے اپنی زندگی کے حالات کو منجھدار میں ڈالیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور جو لوگ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ سبسکرائب بھی کیجئے۔ اللہ حافظ۔